بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک ایسے ہندو کے قبول اسلام کی کہانی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں مسند حدیث پر بٹھایا۔ یہ سن 2005 کا زمانہ تھا۔ روزنامہ نوائے وقت میں معروف کالم نگار عرفان صدیقی صاحب کا ایک کالم بعنوان گنگا سے زمزم تک شائع ہوا۔ کالم میں انہوں نے بھارت کے ایک کٹر ہندو نوجوان کا تذکرہ کیا تھا۔ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر جس نے اسلام قبول کیا، نوجوان پر اس قدر احسان الہی ہوا کہ وہ دل و جان سے اسلامی تعلیمات کی جانب راغب ہو گیا۔ مدینہ منورہ اور مصر کی جامعات سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد شعبہ تدریس سے منسلک ہوا۔ سعودی عرب کے مدینہ یونیورسٹی میں پروفیسر اور ڈین کے عہدے تک جا پہنچا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد تحقیقات اسلامی میں لگ گیا۔ عربی اور ہندی میں درجنوں کتابیں لکھ ڈالی۔ ان کتب کا ترجمہ دنیا کے مختلف ممالک کے دینی مدارس کے نصاب کا حصہ ہے۔ اس قدر باسعادت ٹھہرا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا درس دینے لگا۔ کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کے روشن رستوں پر گامزن ہونے والے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے سفر سعادت کے بارے میں لکھا گیا۔ یہ کالم میری یادداشت سے کبھی نہ جا سکا۔ اس مرتبہ عمرہ پر جاتے وقت میں نے حج اور عمرے کی دعاؤں اور اسلامی تاریخ سے متعلق کچھ کتابیں اپنے سامان میں رکھ لی۔ ایک کتاب جو آخری وقت پر میں نے اپنے ہمراہ لی وہ عرفان صدیقی صاحب کی مکہ مدینہ تھی۔ مدینہ منورہ میں آئی دوسرا دن تھا۔ میں ہوٹل کے کمرے میں کتاب مکہ مدینہ کے ورق گردانی میں مصروف تھا۔ اچانک 15 برس قبل لکھا گیا ایک کالم گنگا سے زمزم تک آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ایک بار پھر مجھے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی اور ان کی زندگی کا سفر یاد آ گیا۔ امی کو میں ان کے قبول اسلام کا قصہ سنایا، بآواز بلند کالم بھی پڑھ کر سنایا۔ کالم پڑھنے کے بعد ان کے متعلق سوچنے لگا، انگلیوں پر گن کر حساب لگایا کہ اب ان کی عمر کم و بیش 77 برس ہو گئی۔ خیال آیا نہ جانے اب ان کی صحت علمی اور تحقیقی سرگرمیوں کا متحمل ہوگی بھی یا نہیں۔ دل میں خواہش ابھری کہ کاش میں ان سے ملاقات کر سکوں۔ ایک علمی اور ادبی شخصیت سے رابطہ کیا اور یہ خواہش گوش گزار کی کہ جواب سن کر مجھے بے حد مایوسی ہوئی۔ کہنے لگے، اعظمی صاحب عمومی ملاقات عام طور پر نہیں کرتے اور خواتین سے تو غالباً بالکل نہیں ملتے جلتے۔ انتہائی مایوسی کے عالم میں یہ گفتگو اختتام پذیر ہوئی، لیکن اگلے دن انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اعظمی صاحب سے بات ہو گئی۔ ہدایت دی کہ میں فون پر ان سے رابطہ کر لوں۔ زندگی میں مجھے بہت سے نامور دینی، علمی، ادب اور دیگر شخصیات سے ملاقات اور گفتگو کے موقع ملے، خصوصی طور پر بھاری بھرکم سیاسی شخصیات، پروٹوکول جن کے آگے پیچھے بندھا رہتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی کسی شخصیت سے مرعوب نہ ہوئی، نہ کسی عہدے اور نہ کسی رتبے اور دبدبے سے، لیکن ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کو ٹیلی فون کال ملاتے وقت مجھ پر گھبراہٹ طاری تھی، دل کی دھڑکنیں منتشر تھیں۔ ان سے بات کرتے میری زبان کچھ لڑکھڑائی اور آواز کپ کپا گئی۔ عرض کیا، برسوں پہلے ایک کالم کے توسط سے آپ سے تعارف ہوا تھا۔ برسوں سے میں آپ کے بارے میں سوچا کرتی ہوں، برسوں سے خواہش ہے کہ آپ سے شرف ملاقات حاصل ہو سکے۔ نہایت عاجز سے کہنے لگے، میں کوئی ایسی بڑی شخصیت نہیں ہوں، جب چاہے گھر چلی آئیں۔ اگلے دن بعد نماز عشاء ملاقات کا وقت طے ہوا۔ نہایت فراخ دلی سے کہنے لگے، آپ کو یقیناً رستوں سے آگاہی نہیں ہوگی، کل میرا ڈرائیور آپ کو لینے پہنچ جائے گا۔ شکریہ کے ساتھ عرض کیا، میں خود وقت مقررہ پر حاضر ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد میں بے تابی سے اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اس سے قبل کہ میں اس ملاقات کا احوال لکھوں، قارئین کے لیے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کی قبول اسلام کی مختصر داستان بیان کرتی ہوں۔ 1943 میں اعظم گڑھ ہندوستان کے ایک ہندو گھرانے میں ایک بچے نے جنم لیا۔ والدین نے اس کا نام بانگے رام رکھا۔ بچے کا والد ایک خوشحال کاروباری شخص تھا۔ اعظم گڑھ سے کلکتہ تک اس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ بچہ آسائشوں سے بھرپور زندگی گزارتے ہوئے جوان ہوا۔ وہ شبلی کالج اعظم گڑھ میں زیر تعلیم تھا۔ کتابوں کے مطالعے سے اسے فطری رغبت تھی۔ ایک دن مولانا مودودی کی کتاب دین حق کا ہندی ترجمہ اس کے ہاتھ لگا۔ نہایت ذوق و شوق سے اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ بار بار پڑھنے کے بعد اسے اپنے اندر کچھ تبدیلی اور اضطراب محسوس ہوا۔ اس کے بعد اسے خواجہ حسن نظامی کا ہندی ترجمہ قرآن پڑھنے کا موقع ملا۔ نوجوان کا تعلق ایک برہمن ہندو گھرانے سے تھا۔ کٹر ہندو ماحول میں اس کی تربیت ہوئی تھی۔ ہندو مذہب سے اسے خاص لگاؤ تھا۔ باقی مذہب کو وہ برسر حق نہیں سمجھتا تھا۔ اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو قرآن کی یہ آیت اس کی نگاہ سے گزری، جس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہندو مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی۔
اپنے کالج کے لیکچرار جو گیتا اور ودود کے بڑے عالم تھے ان سے رجوع کیا، ان کی باتوں سے، مگر ان کا دل مطمئن نہ ہو سکا۔ شبلی کالج کے ایک استاد ہفتہ وار قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ نوجوان کی جستجو کو دیکھتے ہوئے استاد نے اسے حلقہ درس میں شامل ہونے کی خصوصاً اجازت دے دی۔ سید مودودی کی کتاب کے مسلسل مطالعے اور درس قرآن میں باقاعدگی سے شمولیت نے نوجوان کے قبول اسلام کے لیے قائل اور مائل کر دیا۔ پریشانی مگر یہ تھی کہ مسلمان ہونے کے بعد ہندو خاندان کے ساتھ کس طرح گزارا کر سکوں گا۔ اپنے بہنوں کو مستقبل کے متعلق بھی فکر مند تھا۔ یہی سوچ کر اسلام قبول کرنے کی راہ میں حائل تھی۔ ایک دن درس قرآن کی کلاس میں استاد نے سورۃ العنکبوت کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جو گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش لوگ اس حقیقت سے باخبر ہوتے۔ اس آیت اور اس کی تشریح نے بانگ رام کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس نے تمام ساروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا سہارا پکڑنے کا فیصلہ کیا اور فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس کا بیشتر وقت سید مودودی کی کتابیں پڑھنے میں گزرتا، نماز کے وقت خاموشی سے گھر سے نکل جاتا اور کسی الگ تھلگ جگہ پر ادائیگی کرتا۔ چند ماہ بعد والد کو خبر ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ لڑکے پر جن بھوت کا سایہ ہو گیا۔ اسے علاج کروانے لگے۔ جو بھی چیز پنڈت اسے دیتے ہیں وہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیتا۔ علاج معالجے میں ناکامی کے بعد گھر والوں نے اسے ہندو مذہب کی اہمیت سمجھانے اور دین اسلام سے متنفر کرنے کا اہتمام کیا۔ جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو رونے دھونے اور منت سماجت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے بھی بات نہ بن سکی تو گھر والوں نے بھوک ہڑتال کا حربہ آزمایا۔ والدین اور بھائی بہن اس کے سامنے بھوک سے نڈال پڑے سسکتے رہے۔ اس کے بعد گھر والوں نے مار پیٹ اور تشدد کا رستہ اختیار کیا۔ اللہ نے مگر ان کو ہر موقع پر مدد فرمائی اور انہیں دین حق پر استقامت بخشی۔ اس نے تمام رکاوٹوں اور مشکلات کو نظر انداز کیا، ہندوستان کے مختلف دینی مدارس میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا۔ جامعۃ الملک عبدالعزیز جامعہ ام القرآن مکہ سے ایم اے کیا۔ مصر کی جامعہ ازہر قاہرہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اعظم گڑھ کے کٹر ہندو گھرانے میں آنکھ کھولنے والا یہ بچہ دنیا اسلام کا نامور مفکر، محقق، مصنف اور مبلغ بن گیا۔ انہیں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کی کتابیں ہندی، عربی، انگریزی، اردو، ملائی، ترکی اور دیگر زبانوں میں چھپ چکی ہیں۔ انتہائی سعادت ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح احادیث کو مرتب کرنے کے لیے ایک انتہائی بھاری بھرکم تحقیقی کام کا بیڑا اٹھایا اور برسوں کی محنت کے بعد اسے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ ایسا کام جو بڑی بڑی جامعات اور تحقیقی ادارے نہیں کر سکے، ایک شخص نے تنہا کر ڈالا۔ گزشتہ کئی برس سے وہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسے سرزمین پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ ان تمام چیزوں میں سب سے عظیم اور انمول نعمت ایمان ہے۔ سورہ حجرات میں فرمان الہی ہے، دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ بے شک سورۃ الانعام میں فرمان ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ رستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ اس شام میں طے شدہ وقت کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئی۔ قرآن کی یہ آیت مجھے یاد آ گئی۔ خیال آیا کہ اللہ کے نام اور احسان کی انتہا ہے کہ اس نے ہندو گھرانے میں جنم لینے والے کو صراط مستقیم کے لیے منتخب کیا۔ اسے بانگ رام سے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی بنا ڈالا۔ مدینہ یونیورسٹی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث کے معلم اور مبلغ کے مسند پر لا بٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب کا گھر مسجد نبوی سے چند منٹ کے مسافت پر واقع ہے۔ گھر پہنچی تو آدمی صاحب استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ نہایت شفقت سے ملے، کہنے لگے آپ پہلے گھر والوں میں سے مل لیجئے، چائے وغیرہ پیجئے۔ اس کے بعد نشست ہوئی۔ مہمان خانے میں داخل ہوئی تو ان کی بیگم منتظر تھی۔ محبت اور تپاک سے ملی۔ چند منٹ بعد ان کی دونوں بہویں چائے اور دیگر لوازمات تھامے چلی آئیں۔ کچھ دیر بعد ان کی بیٹی بھی آ گئی۔ اس کے بعد گھر میں موجود تمام چھوٹے بچے بھی آ گئے۔ ان کی بیگم نے جامعہ کراچی سے ایم اے کر رکھا تھا۔ کہنے لگی پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے کا ارادہ تھا لیکن شادی ہو گئی۔ تجسس سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہندوستانی تھے جبکہ آپ پاکستانی، شادی کیسے ہو گئی؟ کہنے لگی میرے ماموں مدینہ یونیورسٹی سے منسلک تھے، اعظمی صاحب سے ان کی میل ملاپ رہتی تھی، یہی وجہ بنی۔ بتانے لگی کہ اعظمی صاحب اس قدر مصروف رہا کرتے ہیں کہ میرے پڑھنے لکھنے کی گنجائش نہیں نکلتی۔ البتہ چند سال قبل میں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ تینوں بچے شاد دین کی طرف نہیں آئے۔ ان کا خیال تھا کہ جتنا کام ان کے والد نے کیا اس قدر وہ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ یہی سوچ کر وہ مختلف شعبوں میں چلے گئے۔ پھر کہنے لگی آپ کسی بھی شعبے میں ہوں،
اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے اپنے آخرت سنوار سکتے ہیں۔ آدھے پون گھنٹے کے بعد اعظمی صاحب کا بلاوا آ گیا۔ ان لائبریری نما دفتر کا رخ کیا۔ ابتدائی تعارف کے بعد کہنے لگے کہ میڈیا اور دیگر لوگ انٹرویو وغیرہ کے لیے رابطہ کرتے ہیں، میں اپنی ذاتی تشہیر سے گھبراتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ میری ذات کے بجائے میری تحقیقی کی تشہیر کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے آگاہ اور مستفید ہو سکیں۔ پھر اپنی کتاب دکھانے اور تحقیقی کام کی تفصیلات بتانے لگے۔ ان کی تحقیق اور درجنوں تصانیف کی مکمل تفصیل کئی صفحات کے متقاضی ہے، لیکن ایک تصنیف بلکہ عظیم کارنامہ کا مختصر تذکرہ ناگزیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے 20 برس کی محنت اور جان شانی کے بعد الجامع الکامل فی حدیث صحیحہ شامل کی صورت ایک عظیم شان علمی اور تحقیقی منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں یہ پہلی کتاب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح حدیثوں کا مختلف کتب حدیث سے جمع کیے ایک کتاب میں یکجا کر دیا۔ الجامع الکامل 16,000 صحیح حدیث پر مشتمل ہے۔ اس کی 6,000 ابواب ہیں۔ اس کا پہلا ایڈیشن 12 جبکہ دوسرا ایڈیشن اضافات کے ساتھ 19 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اعظمی صاحب نے بتایا کہ کم و بیش 25 برس میں بطور پروفیسر دنیا کے مختلف ممالک کے دورے کرتا رہا۔ اکثر یہ سوال اٹھتا کہ قرآن تو ایک کتابی شکل میں موجود ہے، مگر حدیث کی کوئی ایک کتاب بتائیے جس میں تمام احادیث یکجا ہو، جس سے استفادہ کیا جا سکے۔ صدیوں سے علماء کرام اور مبلغین سے غیر مسلم اور مستشرقین یہ سوال کیا کرتے تھے، مگر کسی کے پاس اس کا تشفیع بخش جواب نہ تھا۔ مجھے بھی یہ سوالات درپیش رہتے، لہٰذا میں نے حدیث کی ایک کتاب مرتب کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے بتایا کہ طبع دوم میں 99% صحیح حدیث آ گئی ہے۔ 100% کہنا اس لیے درست نہیں، 100% صحیح صرف اللہ کی کتاب ہے۔ انتہائی حیرت سے استفسار کیا کہ اس قدر دقیق اور پیچیدہ کام آپ نے تن تنہا کیسے پائے تکمیل تک پہنچایا؟ کہنے لگے میری یہ بات گرا سے باندھ لیجئے کہ کسی کام کی لگن اور جستجو ہو تو وہ ناممکن نہیں رہتا۔ سوال اس قدر بڑی تحقیق کے لیے آپ دن رات کام میں ہی لگے رہتے ہو؟ کہنے لگے 18 گھنٹے کام کیا کرتا تھا۔ صبح سویرے کام کا آغاز کرتا، رات 2-2:30 بجے تک مصروف رہتا۔ بتانے لگے یہ وسیع و عریض گھر جو آپ دیکھ رہی ہیں، یہ سارا گھر ایک لائبریری کے مانند تھا۔ ہر جانب کتاب ہی کتابیں تھیں۔ تو سمجھیں کہ میں نے ایک لائبریری میں اپنی چارپائی ڈال رکھی تھی۔ تحقیقی کام مکمل ہو گیا تو میں نے تمام کتابیں عطیہ کر دی۔ خاندان کا تعاون میسر نہ ہوتا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کمپیوٹر کی جانب اشارہ کر کے بتانے لگے میں اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے کہ نہایت تکلیف دہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں کم و بیش 8 صدیوں تک حکمرانی کی۔ بادشاہوں نے عالیشان عمارات تعمیر کروائے، تاہم غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے ہم وطن غیر مسلمین کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اشاعت دین کا کام نہیں کیا۔ ہندوؤں کی کتابوں کا فارسی اور سنسکرت میں ترجمہ کرو، مگر قرآن و حدیث کا ہندی ترجمہ نہیں کروایا۔ اگر مسلمان حکمران یہ کام کرتے تو یقین جانیے آج سارا بھارت مسلمان ہو چکا ہوتا۔ ان دنوں بھارت میں مسلمانوں کو شریعت سے محروم کرنے کی مہم عروج پر تھی۔ کہنے لگے کہ اگر برصغیر کے مسلمان حکمرانوں نے اشاعت دین کا فریضہ سر انجام دیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ بھارت میں 80 کروڑ ہندو بستے ہیں۔ مشن میرا یہ ہے کہ ہر ہندو گھرانے میں قرآن اور حدیث کی خطب پہنچے۔ یہی سوچ کر میں نے ہندی زبان میں لکھنا شروع کیا۔ اس مقصد کے تحت ڈاکٹر صاحب نے ہندی زبان میں قرآن مجید انسائکلوپیڈیا کی تصنیف فرمائی۔ عرصہ 10 برس یہ تحقیقی کام مکمل ہوئی۔ یہ کتاب قرآن پاک کی تقریباً 600 موضوعات پر مشتمل ہے۔